آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ اگست 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے دعوت دین اور ہماری ذمہ داریاں، حصہ نمبر 2، اور اس کی رائٹر نرگس حور ہیں۔ اللہ کے رسول کو جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آواز لگائی، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ نعرہ شدید خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے سنا تو تیزی سے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہٰذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے کام آ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اور اس پورے واقعے میں دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت سے چھپے ہوئے سبق ہیں، جن کو کھلے دماغ سے پڑھ کر دعوت کے کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ بنو کعب بن لوئی، بنو مرہ بن کعب، بنو خصی، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ ہم نے یہ واقعہ کئی بار سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے اور کئی بار علماء کرام سے اجتماعات میں بھی سنا ہے، اور بارہا ہم نے یہی سوچا اور سمجھا کہ پیغمبر اسلام کو خدا کی طرف سے حکم ملا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ اگر دماغ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے تو اس واقعے میں چھپی ہوئی حکمتیں ہم پر آشکار ہو جائیں گی۔ پہلی بات، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ داعی کے سماج کے لوگوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بغیر اچھے تعلقات کے دین کا کام مشکل ہے۔ دوسری بات، جب مدعوین سے تعلقات اچھے ہوں تو انہیں جنت اور جہنم سے خبردار کر دینا چاہیے اور سیدھے سیدھے اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ تیسری بات، خدا کے ذمے ہے کہ وہ منکرین کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ اس پر مکے کے لوگوں نے یقین تو کر لیا لیکن اسلام کی دعوت کا انکار کر بیٹھے۔ اس کے بعد جو ظلم و ستم کا دور چلا ہے اس سے ہم خوب واقف ہیں۔ پھر جو بات خدا کے رسول نے کہی تھی وہ محض کچھ ہی برس بعد پوری ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لشکر نے مکے کو گھیر لیا تھا اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ سماج میں کمزور تعلقات دعوت کی راہ کا روڑا ہے۔ جب تک آپ اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں سے گھل مل نہیں جائیں گے، ان سے تعلقات نہیں بنائیں گے، تب تک آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ آدمی یاری دوستی میں کچھ بھی کہہ جاتا ہے لیکن پھر بھی تعلقات برقرار رہتے ہیں۔ جب کسی سے کچھ تعلق ہی نہ ہو تو کسی سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ملک کے حالات کے پیش نظر داعی کو طرح طرح کے وسوسے آ سکتے ہیں۔ داعی سوچ سکتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی اور مدعو بھڑک گیا تو یہ کہیں بڑا مسئلہ نہ بن جائے، بات میڈیا میں چلی گئی تو مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے، مجھے سلاخوں کے پیچھے بھی ڈال دیا جا سکتا ہے، اسلام پر حملے کیے جا سکتے ہیں، میری ایک غلطی کی وجہ سے سارے عالم کے مسلمانوں اور اسلام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وسوسے تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے اور داعی ڈر جاتا ہے۔ آخرکار وہ اسی میں ہی عافیت سمجھتا ہے کہ صوم و صلات کی پابندی کی جائے اور آرام سے زندگی گزاری جائے۔ یہ ساری منفی سوچ، یہ سارے وسوسے داعی کو ضرور آتے ہیں لیکن مدعو سے دوستی اور تعلق سے پہلے۔ جب داعی اور مدعو کی اچھی دوستی ہو جائے، گہرے تعلقات قائم ہو جائیں، ایک دوسرے کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو اب کوئی فکر کی بات نہیں رہتی۔
اب دائی کے لیے میدان صاف ہے، وہ اپنا کام خدا کے بھروسے کر سکتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے مفتی، عالم یا فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی بھی یہ کام بآسانی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے اپنے دین کا علم ہونا چاہیے۔ پہلو میں انسانوں سے محبت کرنے والا دل اور سماج میں برادران وطن سے گہرے تعلقات ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ دائی میں حکمت اور صبر کی صفتیں بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی شخصیت میں یہ چیزیں موجود ہوں تو آپ بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی دعوت دین کا کام کر سکتا ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ کسی یونیورسٹی کے ایک فزکس پروفیسر، جن کا نام اب مجھ کو یاد نہیں ہے، نے دنیا بھر کے عالموں کو چیلنج کیا تھا کہ تم ثابت کرو کہ خدا موجود ہے اور میں ثابت کروں گا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ کئی عالموں نے ان سے مدلل بحث کی، پھر بھی قائل نہیں کر پائے۔ پروفیسر ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی تھے جو مثبت سوچ اور چیزوں کے امکان، پروبیبلٹی پر تقریریں کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر پر تھے۔ صبح صبح ان کو ترکاری دینے والا عبداللہ ان کے گھر آیا۔ سر پر ٹوپی، نمازوں کا پابند عبداللہ غریب اور ان پڑھ تھا اور ترکاری بیچا کرتا تھا۔ عبداللہ کو دیکھ کر پروفیسر کو کیا سوچی کہ وہ کہنے لگے، یار عبداللہ، آؤ میں تم سے ایک اہم بات کرتا ہوں۔ پھر پروفیسر کہنے لگے، عبداللہ تم مسلمان ہو اور خدا کی عبادت کرتے ہو، آج تم ثابت کرو کہ خدا موجود ہے اور میں ثابت کروں گا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ عبداللہ نے معصوم سا جواب دیا اور بڑا بہترین جواب دیا۔ کہا کہ صاحب، میں ان پڑھ آدمی ہوں اور میں آپ جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ صاحب مان لو کہ ہم اسی وقت مرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں تھا، تو آپ اور میں یکساں ہو جائیں گے۔ کوئی سوال نہ کوئی جواب، نہ سزا نہ جزا۔ لیکن مان لو آپ اور میں اسی وقت مرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہم دونوں کو پتہ چلا کہ خدا موجود تھا جو سب دیکھ رہا تھا، تو میں تو بری ہو جاؤں گا، آپ پھنس جاؤ گے۔ تب آپ کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ عبداللہ کا اتنا کہنا تھا کہ پروفیسر کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں خود پروبیبلٹی پر لیکچر دیا کرتا تھا، مثبت سوچا کرتا تھا، پھر مجھ سے ایسا کیوں سوچا نہیں گیا؟ میں ایسی بات کیوں سوچ نہیں پایا؟ اور اسی وقت پروفیسر نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بیٹیوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے۔ ہم بھی کسی کی زندگی کے عبداللہ بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور دعوت کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا حوصلہ ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔